بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحج 23 ہجری کے آخری ایام میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے نکلے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب تک مقتدیوں کی صفیں بالکل سیدھی نہ ہو جاتی تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، اچانک نمازیوں کی صفوں میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مجوسی غلام ابو لولو آ پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جس کے دونوں طرف دھار تھی۔ وہ نمازیوں کے بیچ سے نکلتا ہوا سیدھا امیر المومنین کے پاس پہنچا اور خنجر کے تابڑ توڑ وار کرنے لگا۔ اس نے امیر المومنین پر 6 وار کیے، ایک وار آپ کے زیر ناف کیا۔ یہی وہ کاری ضرب تھی جس سے آپ جام بر نہ ہو سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کے پیچھے کلیب بن ابو الکثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو لولو نے انہیں بھی خنجر مار دیا، اس طرح ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ امیر المومنین کو خنجر کا زہر لگا تو آپ گر پڑے۔ اسی حالت میں دریافت فرمایا، کیا مقتدیوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں؟ پھر آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا دیا تاکہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عبد الرحمن نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدستور زمین پر پڑے رہے۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، انی ارید ان اہدی الیک، میں آپ کو ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف بولے، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے خلافت قبول کرنے کا مشورہ تو نہیں دیں گے؟ امیر المومنین، اللہ کی قسم نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، واللہ لا ادخل فیہ ابدا، اللہ کی قسم پھر تو میں خلافت کے پیچ و خم میں کبھی بھی نہیں پھنسوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس اب اس سلسلے میں خاموش رہو، کسی سے کوئی بات نہ کرو، یہاں تک کہ میں ان لوگوں کو خلافت کی پیشکش کروں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر دم تک راضی تھے۔ میرے پاس علی، عثمان اور سعد بن ابی وقاص کو بلاؤ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتظار کر لو۔ اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم لوگ انہی میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے علی، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اگر تم مسلمانوں کے کسی کام کے ذمہ دار بنو تو اپنے خاندان کے افراد کو دوسرے لوگوں پر ترجیح مت دینا۔ یہی بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان اور حضرت سعد سے بھی کہی۔ پھر فرمایا، تم لوگ جاؤ اور باہمی مشورے سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ پھر آپ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نمازوں میں امامت کریں۔ پھر حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلا کر تاکید فرمائی کہ آپ یہاں دروازے پر کھڑے رہیں اور کسی کو ان کے مشوروں میں مداخلت نہ کرنے دیں۔ پھر آپ نے یہ وصیتیں فرمائیں، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار مدینہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کا خیال رکھے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بے حد قربانیاں دی ہیں اور ایمان و آخرت ہی کو جائے پناہ بنائے رکھا۔ میری وصیت ہے کہ انصار کے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور ان میں سے جو لوگ برے ہیں ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ میں اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ عربوں کا خیال رکھے، کیونکہ دراصل عرب ہی اسلام کی جڑ ہیں۔ ان کے مالداروں سے صدقے اور خیرات لیے جائیں اور غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو جو عہد و پیمان دے اسے پورا کرے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اے اللہ، تو گواہ رہ، میں نے اپنی حد تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ ان ارشادات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ بن عمر،
جا کر دیکھو کہ میرا قاتل کون ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کا قاتل حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصرانی غلام ابو لولو ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ذریعے واقع نہیں ہونے دی جس نے اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کیا ہو۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا وہ اجازت دیتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے پاس اجازت لینے کے لیے پہنچے تو وہ زارو قطار رو رہی تھیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، میری تمنا تھی کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن کیا جائے، مگر آج میں اپنے آپ پر امیر المومنین کو ترجیح دوں گی۔ چنانچہ ان کی اجازت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ معزز سامعین کرام، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔